بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، منگولوں کو کون نہیں جانتا؟ شاید ہی آج کوئی ایسا انسان اس دنیا میں موجود ہوگا جو ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتا ہوگا لیکن منگولوں کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا۔ منگول قوم وہ ظالم قوم تھی کہ جو 12ویں صدی کے آخر میں اپنے ایک سردار جس کا نام چنگیز خان تھا، اس کی سپہ سالاری میں پوری دنیا جیتنے کا خواب لے کر نکلی تھی، اور شاید منگولوں کا یہ خواب پورا بھی ہوا۔ منگولوں نے 100 سال سے بھی کم وقت میں اس دور کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، منگولوں کی وہ قائم کی ہوئی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ آج تک اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی وہ منگول سلطنت دنیا کی دوسری سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی حضرات سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، آپ اسکرین پر موجود اس میپ کو دیکھیے، یہ منگول ایمپائر کا میپ ہے۔ اس میں ہم صاف طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چنگیز خان کی جو شروع میں تو صرف اس چائنا کو ہی فتح کر پایا تھا جو چائنا اس دور سے ہر چیز میں کئی گنا بڑا تھا، لیکن جب وہ اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور چائنا کو جیتنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے حوصلے اتنے زیادہ بلند ہو گئے کہ وہ چائنا سے سیدھا یوروپ کی طرف نکل پڑا اور راستے میں آنے والے ہر شہر کو فتح کرتا چلا گیا، ہر شہر میں تباہی مچاتا چلا گیا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ جب چنگیز خان اور اس کی اولادوں کی وجہ سے ان کی یہ سلطنت چین سے لے کر یوروپ تک پھیل گئی، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو آدھی دنیا پر ان کا راز ہو گیا۔ یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا ان کی جنگلی اور ظالم قسم کی فوج کی وجہ سے۔ اس کی فوج اتنی ظالم تھی کہ جس علاقے کو جیت لیا کرتی تھی اس علاقے میں بھرپور تباہی مچا دیا کرتی تھی اور اس شہر کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ اس شہر میں رہنے والے کسی بھی انسان کو نہیں بخشا جاتا تھا، یہاں تک کہ بچے، بوڑھے اور عورتوں پر بھی یہ لوگ رحم نہیں کھاتے تھے۔ بلکہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ جیتے ہوئے علاقے کے جانوروں تک کو نہیں چھوڑتے تھے اور اس علاقے کے سارے کھیتوں، سارے ہریالیوں کو آگ لگا دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ کسی بھی شہر کو اس مقصد سے نہیں جیتا کرتے تھے کہ وہ اس شہر کو جیتنے کے بعد اس شہر میں ایک اچھی سلطنت قائم کریں گے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس شہر کے سارے مال کو لوٹ لینا، اس شہر میں رہنے والے ہر انسان کو قتل کر دینا۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، یہ لوگ جنگ جیتنے کے بعد اپنے مزے یعنی منورنجن کے لیے مارے گئے لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے۔ چائنا اور اس جیسی اس دور کی مضبوط ریاستوں کے ساتھ ساتھ اس دور کے سب سے ڈیولپ سٹی یعنی بغداد میں ان لوگوں نے ایسی تباہی مچائی تھی کہ جس تباہی کا اندازہ آج بھی آپ لوگ اس شہر میں جا کر لگا سکتے ہیں۔ ایک بار منگول جس بڑے شہر پر حملہ کر دیا کرتے تھے وہ ان کی تباہی کی وجہ سے 200-300 سال پیچھے چلا جایا کرتا تھا۔ یعنی ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں خوف اور ڈر کا دوسرا نام منگول ہی تھا۔ منگولوں کا نام سنتے ہی لوگ کانپنے لگتے تھے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ منگول قوم کہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو جیتا اور آدھی سے زیادہ دنیا میں تباہی مچائی، وہ آخر کبھی ہندوستان پر قبضہ کیوں نہیں کر پائی، حالانکہ ہندوستان تو ان کے بالکل قریب میں تھا۔ اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کبھی منگولوں نے ہمارے بھارت دیش پر حملہ ہی نہ کیا ہو، ورنہ وہ منگول کہ جنہوں نے چین سے لے کر ایشیا تک کا پورا علاقہ فتح کر لیا تھا، ان کے لیے بھارت دیش کو جیتنا کیا ہی مشکل ہو سکتا تھا۔ لیکن دوستو، سچائی تو کچھ اور ہی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور اور بڑی سے بڑی امیر سلطنتوں کو اپنے قدموں پر جھکانے والے یہ منگول بھلا اس دیش کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جو کہ اس دور میں اتنا زیادہ امیر کہ اس کی امیری کی وجہ سے اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور یہ دیش ہمارا پیارا دیش یعنی بھارت ہے۔ دوستو، ہندوستان کی بھرپور ہریالی اور مزیدار مسالے اور اس کی امیری کے بارے میں تو منگول قوم نے بہت پہلے ہی سن رکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب منگول تھوڑے سے ہی طاقتور ہو پائے تھے تبھی سے انہوں نے لگاتار ہندوستان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن شاید یہ ہم ہندوستانیوں کی خوش قسمتی تھی کہ پوری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دینے والے یہ منگول کبھی ہمارے بھارت دیش پر قبضہ نہیں کر پائے، بلکہ جب ان لوگوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تب انہیں بہت خطرناک ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارا بھارت دیش ہمیشہ ان جانور اور ظالم لوگوں سے
محفوظ رہا۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے، آخر منگول ہمارے بھارت دیش کو جیت کیوں نہیں پائے؟ آخر وہ کون سا انسان تھا جو پوری دنیا میں تباہی مچا دینے والی منگول فوج اور ہمارے بھارت دیش کے بیچ میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا، اور منگول لاکھ کوششوں کے بعد بھی کبھی اس انسان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا پائے تھے؟ تو دوستو میں بات کر رہا ہوں 1296 عیسوی میں دہلی سلطنت کے تخت پر بیٹھنے والے سلطان کی، جنہیں آج دنیا سلطان علاء الدین خلجی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو ویسے تو منگولوں نے علاء الدین خلجی کے دور سے پہلے ہی ہمارے ہندوستان پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے، اور ان کے یہ حملے علاء الدین خلجی کے دور کے بعد بھی جاری رہے تھے۔ لیکن منگولوں کے ان سارے حملوں میں سے جو مین حملہ تھا، یعنی خطرناک حملہ، کہ جن حملوں کو منگولوں نے پوری طاقت کے ساتھ اور بڑی فوج کے ساتھ کیا تھا، وہ صرف اور صرف علاء الدین خلجی کے دور میں ہی کیے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا منگولوں سے بھارت کو بچانے کا کریڈٹ علاء الدین خلجی کو دیتی ہے۔ جس دور میں علاء الدین خلجی دہلی کے تخت پر بیٹھے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب منگول پوری دنیا کی سپر پاور بن کر ابھرے تھے۔ اس دور میں منگول اتنے خطرناک اور طاقتور بن چکے تھے کہ وہ اپنی فوجوں کے گھوڑوں کا منہ جس طرف موڑ دیا کرتے تھے، وہ سلطنت خود بخود ان کی سلطنت میں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ بڑی سے بڑی ہوشیار فوجوں میں بھی یہ ہمت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ منگولوں کا کھلم کھلا مقابلہ کر سکے۔ علاء الدین خلجی کو ابھی سلطان بنے ہوئے صحیح سے 1 سال بھی نہیں ہو پایا تھا کہ منگول جیسی دنیا کی خطرناک فوج نے ان کی سلطنت کے بارڈر پر بھی دستک دے دی تھی۔ اور یہ وقت تھا سن 1297 کے لاسٹ کا اور 1298 کے شروع کا۔ منگولوں سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے تو علاء الدین خلجی نے دہلی میں رہنے والے ہر عام اور خاص انسان کو اپنے مضبوط قلعوں میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد منگولوں کی ایک بڑی فوج کے مقابلے میں اولو خان اور ظفر خان کے اسی پہ سالاری میں اپنی ایک فوج بھیجی۔ 6 فروری 1298 یہ وہ دن تھا کہ جب منگول اور علاء الدین خلجی کی فوج میں بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی، اور آخرکار اس جنگ میں خلجی فوج کو ہی جیت نصیب ہوئی تھی، اور منگول جیسی طاقتور اور گھمنڈی فوج خلجیوں کے سامنے پیٹھ دکھا کر بھاگنے میں مجبور ہو گئی تھی۔ دوستو اس جنگ میں 20,000 سے زیادہ منگول فوجی مارے گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہی منگولوں کو قید کر کے دہلی لایا گیا تھا۔ اور منگولوں پر علاء الدین خلجی کی اس جیت کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں کا علاء الدین خلجی پر اور زیادہ بھروسہ بڑھ گیا تھا۔ ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔